ڈاکٹر شمیم آذر صاحب کی کتاب خواب خواب اندیشے کی تقریب رونمائی بھی ہے۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان کینیڈا میں سینئر موسٹ شاعر جناب ولی عالم شاہین صاحب تشریف فرما ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں پر آئیں۔ ٹورانٹو میں موجود ایک اور بہت سینئر شاعر جناب راشد حسین راشد صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر۔ آج کی تقریب کے مہمان جناب ڈاکٹر شمیم آذر صاحب سے درخواست کریں تشریف لائیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس کتاب کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے اس کی بہت ساری جلدیں یہاں پر موجود ہیں اور وہ $10 کی قیمت سے خریدی جا سکتی ہیں، اور وہ سارے کی سارے فنڈ جو ہیں وہ خدمت خلق میں استعمال ہوں گے۔ TCF سٹیزن فاؤنڈیشن کینیڈا، جو کہ ایک خیراتی رجسٹرڈ تنظیم ہے، وہ پاکستان کے پسماندہ بچوں کی تعلیم میں معاونت کے لیے وقف ہے۔ یہ ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہے جو TCF کے لیے فنڈ اکٹھا کرتا ہے۔ پاکستان بھر میں یہ ادارہ 1921 اسکول چلاتا ہے، جن میں 2,86,000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ TCF کینیڈا 10 سر فہرست اداروں میں شامل ہے، کینیڈا کے چیریٹی اداروں میں، اور یہ ملک سے باہر جو پاکستانی بستے ہیں ان کو فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کے سلسلے میں تقاریب میں شامل کرتا ہے۔ ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ بچوں کو بہتر معیار کی تعلیم کے ذریعے مضبوط کیا جائے، خصوصاً لڑکیوں کو، تاکہ غربت کے سلسلے کو توڑا جا سکے۔ اس ادارے کی کاوشوں سے خواندگی کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور پسماندہ معاشرتی طبقات میں تعلیم تک رسائی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو آج جو کتابیں بھی آپ خریدیں گے وہ سارا فنڈ جو ہے اس تنظیم کو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور کتابیں بھی ہیں اور وہ بھی رکھی ہوئی ہیں ساتھ ہی۔ ہمارے منیر سامی صاحب نے یہ کتاب ڈونیٹ کی ہیں۔ جو حضرات شمیم آذر صاحب کی کتاب خریدیں گے تو وہ ایک کتاب ان میں سے بھی لے سکتے ہیں جو یہاں پر موجود ہے۔ تو میں اس سلسلے کو جاری آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ساتھی ارباب قلم کینیڈا کے ایک رکن اور بہت اچھے شاعر جناب انور کاظمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شمیم آذر صاحب کی کتاب میں ان کو جو موضوعات نظر آئے ہیں ان پر تھوڑا سا تذکرہ کریں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شمیم آذر صاحب کی کتاب میں یوں تو بہت سارے موضوعات زیر قلم ہیں، لیکن میں نے چند ایک منتخب موضوعات کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ انہوں نے اپنی کتاب خواب خواب اندیشے میں کس طرح سے ان موضوعات کو قلم بند کیا ہے۔ ان کے موضوعات میں کچھ تو نصیحتیں ہیں، آدرش ہے، زندگی کا سفر ہے، ہجرت کے واقعات ہیں، اور حسب معمول شاعر کے عشق و محبت کی باتیں بھی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے
چند ایک اشعار ان کی آدرش کے حوالے سے، نصیحتوں کے حوالے سے سناتا ہوں۔ اس شعر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شعر کو ایک فریم میں سجا کر لاء میڈیکل کالج کے آپریشن تھیٹر میں رکھا گیا ہے تاکہ لوگ ڈونیشن کی طرف راغب ہوں، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور اس شعر میں جو مرکزی خیال ہے اسے اور مختلف شعراء نے بھی قلم بند کیا ہے۔ وہ شعر یوں ہے کہ تیر گیت کے جنگل میں کم نہیں ہے ایک جگنو، تم بس اپنے حصے کا ایک دیا جلا دینا۔ قریب کر دے مائک بھی ڈاکٹر صاحب نے چونکہ بہت ساری ہجرتیں کی ہیں، ان کی پیدائش بھارت کے شہر گورکھپور کی ہے۔ 2 سال کی عمر میں یہ مشرقی پاکستان آئے، وہاں بھی ایک جگہ ہے ٹھاکر گاؤں، یہاں وہ رہے، پھر ڈھاکہ گئے، ڈھاکے سے وہ کراچی آئے، کراچی میں کافی عرصہ رہے، پھر ملیشیا گئے، کینیڈا آئے، امریکہ گئے۔ تو یہ ساری ہجرتیں انہوں نے دیکھی ہیں، اور اس کا وہ جو اس سے جو احساس ان کے دل میں پیدا ہوا ہے اس کو بھی رقم کرتے گئے۔ ایک جگہ کہتے ہیں ایک شہر تھا بسا ہوا خوابوں خیال میں، گم ہو کے رہ گیا ہے کہیں ماہ و سال میں۔ اور ایک جگہ یہ کہتے ہیں یہ پہم ہجرتیں دل پوچھتا ہے، کہاں تک درد کا یہ سلسلہ ہے، ایک اجڑے شہر کا ملبہ ہے اور میں، کوئی مجھ میں مسلسل رو رہا ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی انہوں نے اشعار کہے، اور ان میں سے چند ایک کو میں نے منتخب کیا۔ کہتے ہیں کہ سمٹتی جا رہی ہے ساعت عمر، اور اب تک کام سب پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ آذر یہ ظلم خود پہ روا ہم نے خود رکھا، آذر یہ ظلم خود پہ روا ہم نے خود رکھا، پہروں جو بات سوچی وہ اکثر نہیں کہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے محبت کی باتیں بھی بہت کی ہیں، نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم کی محبت کے عنوان پر، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ محبت چاہنے والوں کو اپنے ہمیشہ آزمانا چاہتی ہے، یہ اپنے جیتنے والوں کی خاطر خود اکثر ہار جانا چاہتی ہے، کسی کو یاد رکھنے کے سفر میں یہ سب کو بھول جانا چاہتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ تیری آنکھوں میں یہ پھیلی ہوئی مانوس سی لطف پھر سے جی اٹھنے کا سامان کیے دیتی ہے، تیرے ملنے کا سبب تیری بچھڑنے کا جواز، تیری ہر بات ہی حیران کیے دیتی ہے۔ اور چونکہ ان کا تعلق گورکھپور سے ہے تو گورکھپور والے جو ہے مشہور ہیں بہت سارے گورکھ دھندوں میں بھی، تو اس میں ایک گورکھ دھندا جو ہے وہ ہے پیار محبت کی باتیں۔ عمر کے فراق میں 2-4 ساتیں اس کی رفاقتوں سے معطل ہوئی تو ہیں۔ اور ایک نظم ہے صاحب جو جس کو عنوان ہے تجدید ملاقات، اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے جب لکھی ہے، لیکن ان کی کتاب میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ واردات جو کبھی ہوئی اس کو انہوں نے شاعری میں سمویا اور اس کی تاریخ بھی لکھی ہے، اس کی واردات کہاں ہوئی یہ بھی لکھی ہے، کتنے بجے ہوئی ہے یہ بھی لکھی ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں یہ نظم جو تجدید ملاقات ہے یہ انہوں نے کراچی گرامر اسکول میں لکھی ہے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک نظم انہوں نے دسمبر کی سرد رات میں سول ہاسپٹل کے لیبر وارڈ میں لکھی ہے،
اور عنوان ہے بہت ایسے رشتے. اسی طرح آگے چلیں تو ایک نظم لکھی ہے تم چاہو تو، ہائیجین کی کلاس میں لکھی ہے دن کے 12 بجے. جی. اور ایک نظم اس کا عنوان تھا ایک تاثیر. گائنی کی نائٹ پوسٹنگ میں رات کے 2:30 بجے لکھی. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے آخر میں جو 2 اشعار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخری شب کے بھیگتے لمحے اس کے پیکر کی خنکیوں کی طرح تہ بتہ بھاگتے ہوئے بادل اس کے ہونٹوں کی سلوٹوں کی طرح. یہ خیال میں پورا چڑھائی گیا. اور اس سے آگے دیکھیے تھا کہ ریل کا سفر تھا. جا رہے تھے ملتان پہنچے تو رات ہو گئی، گاڑی ٹھہری ہوئی تھی. تو ان کو خیال آیا اور ایک نظم لکھی محو خیال. اور بڑی اچھی نظم لکھی رات کے 2:30 بجے ملتان کے اسٹیشن پہ. جی. اور کہتے ہیں میرے افکار کی ہر سوچ کے سارے رشتے تیری پرکیف جوانی کو دعا کہتے ہیں. یہ خیال ان کو رات کے 2:30 بجے. اچھا صاحب. اور زندگی کے سفر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ اس کو جاری رکھا انہوں نے. نظمیں کہیں، غزلیں کہیں. ایک شعر انہوں نے یوں لگا کہ انہوں نے میری خاطر لکھا ہے. حالانکہ ان سے میری ملاقات جو ہے وہ 2-2.5 سال کی ہے، لیکن لگا یوں کہ یہ میرے لیے ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میرے مخاطب آپ سے ہیں لیکن مجھ سے رہے. کیا تمہیں بتائیں ہم کیا عذاب ہوتا ہے بے دماغ لوگوں میں زندگی بتا دینا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت خلوص فطرت ہیں. آپ ان کو انجوائے کیجیے. بہت شکریہ انور بھائی. آپ کی نظروں سے کچھ پتہ نہیں رہ گیا. سارا وقت اور سب کچھ آپ نے جو ہے اس میں کیپچر کر لیا. فیصل بھائی اگر آپ کام سے فری ہو گئے ہوں تو ارباب قلم کینیڈا کے روح رواں فیصل عظیم، میں زیادہ ان کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا. بہت اچھے شاعر ہیں، نظم کے تو بہت اچھے ہیں، غزل کے بھی. بہت شکریہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کام کام. ہم نے اس کو نعرے کے طور پہ استعمال کیا. آج ہم نے نعرے کے طور پہ استعمال. بہت شکریہ شاہین عادل صاحب، عمر آباد شاہین صاحب، بہت شکریہ. اور صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو کچھ باتیں جو میں نے ڈاکٹر شاہین عادل صاحب کی کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. وہ کتاب کا عنوان آپ کو پتہ ہے، خواب اور اندیشے. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شمیم اظہر کو میں کبھی کینیڈا کے حوالے سے جانتا تھا جب وہ یہاں رہتے تھے نوشکا میں، مگر پھر انہوں نے بعد صبا کینیڈا سے ایسی بات کی کہ صبا یونیورسٹی میں پڑھانے چلے گئے غالباً کریبین. اب وہ امریکہ میں تدریسی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. یوں اب وہ امریکہ سے آئے ہوئے شاعر کہلاتے ہیں، حالانکہ عادل صاحب شاعر ہونے کے علاوہ ڈاکٹر بھی ہیں اور معلم بھی، یعنی وہ ڈاکٹروں کے معلم ہیں. میں کسی دن پوچھوں گا کہ ان کے شاگردوں کو ان کا لکھا پڑھنے میں وہی مشکل تو نہیں ہوتی جو عموماً مریضوں کو ڈاکٹر نسخہ پڑھنے میں ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ان ڈاکٹروں کا لکھا کیسے پڑھتے ہوں گے جن کے پرچے ان کے سامنے آتے ہوں گے. لیکن جو شاعر بھی ہو اور زندگی جیسی پیچیدہ تحریر پڑھنے سمجھنے اور اس کی گرہیں کھولنے کی کوششوں میں زندگی گزارتا ہو، اس کے لیے شاید یہ جواب دینا آسان ہو. ڈاکٹر شمیم ہیں تو آزر مگر بت نہیں تراشتے، لفظوں سے خوابوں کے پیکر تراشتے ہیں. ان کی کتاب خواب خواب اندیشے ہمارے سامنے ہے جو ان کی خیالی اور لفظی آزادی کا ثبوت ہے. اس کتاب میں غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی ہیں جن میں نظم مرہ بھی ہے، آزاد بھی اور نثری بھی.
یعنی وہ نرم اور کھلی ہوئی مٹی ہی سے اپنے تصورات کو مجرد شکلوں میں نہیں ڈالتے، بلکہ سخت اور نوکیلے پتھروں سے بھی اپنے خیالی پیکر کو تصویر کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس مجموعہ کلام میں آپ کو محبت اور رومان کے مضامین ملیں گے، مگر ان کے ہاں انسان اور وطن کی محبت کے استعارے آپس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی وہ ذات اور ماحول کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ یاد ماضی ہمیشہ صحت مند نہیں ہوا کرتی اور بعض اوقات مایوسی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ہمیں شمیم حضرت صاحب کے ہاں یاد ماضی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بیمار کرنے والی یاد کی صورت میں نہیں۔ وہ گزری باتوں سے رس لیتے ہیں، ان کا ہلکا ہلکا درد محسوس کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں یاد ماضی کا خاصا دخل ہے، اور شاید اسی وجہ سے زیر نظر مجموعے میں طالب علمی کے اور اس کے کچھ بعد کے زمانے کا کلام یکجا ہو کر ان کی زندگی کے دو ادوار کے درمیان سفر کی کہانی سناتا ہے۔ ان کا شعر دیکھیے: دشت و دیوار و در کی باتیں کی، جو ملا اس سے گھر کی باتیں کی۔ اچھا، ہم لوگ اسکول میں جب تھے یا کالج یونیورسٹی میں تھے تو ہم نوٹس آپس میں ایک دوسرے سے دیکھ لیتے تھے۔ یہاں پہ گڑبڑی ہو گئی کہ انور بھائی سے میں نے نوٹس ایکسچینج نہیں کیا، تو اس لیے اگر کوئی شعر انہوں نے سنا دیا اور میں ابھی سنا دوں تو درگزر کیجیے گا۔ اچھا، ان کے کلام میں یادوں کے متوازی تجربات بھی ہیں اور وارداتیں بھی، یعنی میڈیکل کالج کے دنوں کی باتیں اور پھر ہاؤس جاب کی وارداتیں۔ ان سب پر مشتمل ان کا ڈاؤ کالج کے زمانے کا کلام بھی ہے، اور اس زمانے سے متعلق بھی جو معلوم ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں ان کے آنے کے بعد سپرد قلم کیا گیا ہے۔ اس کا اظہار وہ ماحول کی ایسی تصویریں بنا کر کرتے ہیں کہ ہلکے دھوئیں کے پیچھے کے مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جب وہ کالج کے کسی حصے میں یا آرام کے کمرے میں یا کسی وارڈ میں اپنی شاعرانہ طبیعت سے مجبور منظر کے پیچھے چھپے منظر اور احساس کی دنیا کی سیر میں کھو جایا کرتے تھے۔ مثلاً آسمانوں سے زمینوں کا تعلق کتنا، جیسے مل جائیں مگر دور، بہت دور کہیں۔ جب آپ کے پاؤں سے لگی مٹی چھوٹتی ہے تو یاد اور اس سے جڑے احساسات آپ کی زندگی اور شخصیت کا حصہ بنتے بنتے ایک معمول بن کر پس منظر میں چلے جاتے ہیں، مگر ان کا سایہ آپ کے آج پر کسی نہ کسی صورت نظر آتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں بھی جو ماضی سے پیچھے چھڑا لینے کا دعویٰ کرتے ہیں، خواہ کتنے ہی ترم خواہ کیوں نہ ہو، سوائے معدود چند، یہ فطری امر ہے اور اس میں کوئی شرمندگی یا معذرت خواہی کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ نہ ہو تو ضرور اچنبے کی بات ہوگی۔ ہم ایسے کتنے ہی لوگوں کی طرح شمیم حضرت صاحب نے بھی جب زمین سے ایک بار قدم اٹھائے تو پھر دوبارہ مٹی کے اسیر نہ ہوئے۔ وہ مسلسل سفر میں ہیں، جسمانی بھی اور معنوی بھی، اور یہ سفر ان کے کلام میں زیرین لہروں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ہجرت در ہجرت ہے۔ اس ہجرت نے جو احساسات انہیں بخشے وہ ان احساسات کو سپرد قلم کرتے گئے، خصوصاً پہلی ہجرت کے بعد جب یہ احساسات غالب ہوتے ہیں، اور اس کلام میں بھی ان کا پرتو واضح ہے۔ یاد اور اس کا کرب ان کے ہاں پوری کیفیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ شعر دیکھیے: ہم پر تو زندگی کے عجب راز واہ ہوئے، اے دوست تو بتا وہ تیرے خواب کیا ہوئے۔ زمین سے کی تھی کبھی بے وفائیاں میں نے، سو عذاب میں سہتا ہوں بے زمینی کے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر شمیم حضرت کے یہاں صرف ہجر اور اس سے جڑی باتیں ہی ہیں، وہ اپنے اطراف سے بھی جڑے رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کے یہاں آپ کو معاشرے اور سماج کے بارے میں فکر بھی ملتی ہے، الجھن بھی اور طنز بھی۔ یہاں محض داخلی کیفیات نہیں ہیں، بلکہ وہ معاشرے اور حالات پہ بھی قلم اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس گمراہی پر بھی جو بظاہر ہدایت کے نام پر ہوتی ہے۔ یہ وہ پرخلوص جذبہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے سخت سیاسی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا آئینہ بنائے رکھتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کو تو غلط سمجھ سکتے ہیں مگر نیت اور جذبے کو نہیں۔ اس میں ہم سب ایک ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں۔ ان کے شعر دیکھیے کہ شعلہ سامانی کا آخر کیا کریں، جشن نادانی کا آخر کیا کریں، ہم نے ہر ایک شاخ سبردار کاٹ دی، توجیہ یہ کہ اب کبھی پتھر نہ آئیں گے۔ انہی خطوط پر دیکھیے تو ان کے ہاں آپ کو کئی جگہ جوانی کے بلبلے اور بغاوت کے جذبات ملیں گے، اور کیوں نہ ہو جبکہ یہ کلام اس دور کا ہے جب جذبہ کئی شکلوں میں جلوہ گر ہوتا ہے، کہ کہیں رومان، کہیں عشق، کہیں غصہ، تو کہیں انقلاب اور نئی دنیاؤں کی دریافت کا محرک بنتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں جذبات کی شدت ہو اور وہ اپنے ارد گرد کی گھٹن کے خلاف آواز نہ اٹھائیں؟ تو یہاں آپ کو اس نوجوان کی بے چینی صاف دکھائی دیتی ہے جو بغاوت کرنا چاہتا ہے،
جس کے ہاں شہر آشوب کی جھلکیاں ابھرتی ہیں. مثلا شعر دیکھیے. میری رگ رگ میں سرایت تھی جو ایک مدت سے، میں نے وہ زہر بھی لفظوں میں سموئے اب کے. اور شہر والوں پہ تھا آسیب کا سایہ جیسے، جسم و جان راکھ ہوئے لوگ نہ جا کے اب کے. اور کیا تمہیں بتائیں ہم کیا عذاب ہوتا ہے بے دماغ لوگوں میں زندگی بتا دینا. مختصر یہ کہ ان کے یہاں مختلف پیرایوں میں روحانی فضا حاوی ہے، اور اسی لیے نظموں میں بھی ہمیں وہی روحانی فضا ملتی ہے، بلکہ اس کی تصویریں بھی ملتی ہیں. جیسے ان کے کالج میں ایک یم یم کا پیڑ تھا. نوٹس دیکھیے. اس کا ذکر ان کے یہاں بار بار آتا ہے، اور ان گوشوں کا بھی جہاں حسن اور خوشبو کا بسیرا تھا. وہ محبت جو کبھی تھی ہی نہیں، ایک لمحہ، الجھنیں، اور کئی اچھی نظمیں اس مجموعے میں آپ کو ملیں گی. آرزوئے ناتمام سے کچھ سطریں ملاحظہ کیجیے. مجھے بس اتنا یقین دلا دو، یہ تو نہیں پڑھی تھی آپ نے، تو شعر تو چل جاتا ہے، نظم زیادہ. مجھے بس اتنا یقین دلا دو کہ جب میں صحرا کی خاک اڑاتا ہوا پہاڑوں کو کاٹ کر جوئے شیر لاؤں تو اپنے تیشے سے خود ہی سر پھوڑ کر مجھے خودکشی نہ کرنی پڑے. ایک نظم ہے، تم اتنی یادوں کا کیا کرو گے، اس سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے. جھکی جھکی سی وہ شاخ یم یم، اور اس کے سائے میں 7 برسوں کی یادگاروں کے سارے منظر بچھے ہوئے ہیں. اسی طرح صرف تھوڑے سے دن کیفیت سے پر نظم ہے. ان کی نظموں میں مزاحمتی اور انقلابی رنگ کی ایک مثال نظم بغاوت ہے. غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظموں میں الفاظ کے استعمال میں زیادہ فراغ دلی سے کام لیا گیا ہے. کہیں کہیں ان کے بغیر مصرے زیادہ چست لگتے ہیں، مگر ان نظموں میں تاثر اپنی جگہ بھرپور ہے. کتاب کے آخری حصے میں کچھ نثری نظمیں ہیں جو خود شناسی کی خواہش، اپنی تلاش اور ایک دوسرے کی پہچان کے موضوعات پر مبنی ہیں. بعض لوگوں کے یہاں اکثر نثری نظمیں بالکل نثر ہو جاتی ہیں اور نظم کا تاثر کھو بیٹھتی ہیں، مگر شمیم آذر صاحب کے یہاں ایسا نہیں ہے. ان کی نثری نظم واقعی نظم ہے. جیسے تم کہاں ہو، اس عنوان سے 2 ہیں، اس میں دوسری نظم اعتراف، سیپریشن. یہاں میں ڈاکٹر شمیم آذر کو ان کے پہلے مجموعہ کلام کی مبارکباد دے کر اور ان کے چند شعر درج کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شعر سنیے. ذرا سی دیر سہی کوئی آ گیا ہوتا، ہم اپنے حال سے کچھ دیر بے خبر رہتے. اس مسئلوں کے شہر میں ہر شے تھی حل طلب، میں خود بھی ایک سوال تھا شہر سوال میں. اور میں تو بھٹک رہا ہوں وفا کے سراب میں، یوں اپنی ذات میں وہ سمندر ہوا کرے. میں تو بھٹک رہا ہوں وفا کے سراب میں، یوں اپنی ذات میں وہ سمندر ہوا کرے. اور گھر کے بام و در تو روشن کر لیے، دل کی ویرانی کا آخر کیا کریں. گھر کے بام و در تو روشن کر لیے، دل کی ویرانی کا آخر کیا کریں. اور پھر اس کے بعد تو دیوانگی کی حد مت پوچھ، یہ یاد ہے کہ گریباں سے ہاتھ الجھے تھے. یہ یاد ہے کہ گریباں سے ہاتھ الجھے تھے. تیرے قریب بھی آ کر تیرا ہر ایک انداز، میں سوچتا ہوں کہ اتنا روایتی کیوں ہے. اور آخری شعر کے جو بجھ گئے ہو تو اب آندھیوں کو دوش نہ دو، انہی ہواؤں نے کل تم کو زندگی دی تھی. بہت شکریہ. بھائی نے اور فیصل نے جو کچھ کہا اس سے ایک چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر شمیم آذر صاحب کی شاعری میں ڈاؤ میڈیکل کالج کا بڑا دخل ہے. لوگ کہیں گے کہ گورکھپور سے ان کا تعلق ہے، وہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے، یقیناً ہے. اور 16 سال کی عمر میں یہ بنگال کی حسین فضاؤں میں بھی رہ چکے ہیں، اس کا بھی اثر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو زرخیزی ان کی ڈاؤ میڈیکل کالج کی وجہ سے آئی ہے اس کا جواب نہیں. اب میں درخواست کروں گا ریب راشد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات. مجھے بہت خوشی ہے کہ
शेख शमीम आज़म, अजीज़म शमीम आज़म के लिए मुझे चंद अल्फाज कहने हैं यहाँ आप लोग। अजीज़म शमीम आज़म मेरे छोटे भाइयों के हम जमायत, हम पेशा और दोस्त रहे हैं, तो फितरी तौर पर मेरे लिए बिरादर खुद की हैसियत रखते हैं। और आज मुझे इस बात की नहायत खुशी है कि उनकी शायरी पर अपनी मारूज़ात पेश करने का मौका मिला। शमीम आज़म शायर होने के अलावा एक डॉक्टर भी हैं और नाक, कान और हलक के मुआलिज हैं। वो बखूबी जानते हैं कि अपनी शायरी की मधुर नगमाती चाशनी से कानों में रस कैसे घोला जा सकता है। वो बखूबी जानते हैं कि अपनी शायरी की मधुर नगमाती चाशनी से कानों में रस कैसे घोला जा सकता है, उसकी होशरबा खुशबू से फिजाओं को मुअत्तर कैसे किया जा सकता है, और उसकी बादे अरगवानी से तशनगाने शेर व अदब के हलकूम को तर कैसे किया। इसीलिए उन्होंने नाक, कान और हलक को सिर्फ जर्राही में नहीं बल्कि अपनी शायरी की गिरफ्त में भी रखा और माशाअल्लाह बहुत कामयाब रहे। और उनकी ज़ेर नज़र किताब ख्वाब ख्वाब अंदेशे के मुताला से जाहिर हुआ कि गज़लों के साथ नज़मों का भी एक अच्छा इंतखाब मौजूद है, और ये किताब दोनों असनाफ में उनकी उम्दा शायरी की तर्जुमान है। शमीम आज़म बुनियादी तौर पर एक रुमानी शायर हैं जिनकी गज़लिया शायरी हो या नज़मियाँ, दोनों ही मुस्तहकम और तवाना रवायात के साथ इनफरादियत की राहों पर गामज़न हैं और गुलिस्तान शेर व अदब में उल्फत व मोहब्बत के नए नए शगुफ़े खिला रही हैं। और तेशे आज़र बनकर, तवज्जो फरमाइएगा, और तेशे आज़र बनकर वो असनाम तराश रही हैं जो इनफरादी होते हुए भी इज्तिमाई सूरतों की अक्कासी करते हैं। जो इनफरादी होते हुए भी इज्तिमाई सूरतों की अक्कासी करते हैं। आज़र की नज़में हों या गज़लें, वो शायर के ज़ाती तजुर्बात और एहसासात को इज्तिमाई पैरहन अता करती हैं, जहाँ आप बीती जग बीती बन जाती है। अच्छी शायरी की पहचान ये भी है कि वो जहन में एहसास की परछाई बनकर कारी के साथ साथ चलती है, जिसमें वो खुद को तलाश करने लगता है। बकौल गालिब, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। शमीम आज़म असर हाजिर के उन शायरों में यकीनन शुमार होते हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को नए एहसासात, नए लहजे और नए ज़ाविये अता किए। रिवायत पसंदी और जदीदियत का एक बड़ा फ़र्क यह है कि रिवायत का पाबंद शायर अल्फाज की जमालियात, तशबीहात व इस्तारात और खूबसूरत तराकीब से अपने फ़िक्र व ख्याल का महल तामीर करता है और तरकीबों और अलामतों से नाजुक ख्याली और अदायगी का हुस्न पैदा करता है। उसके यहाँ अल्फाज के हुस्न तरतीब से मानवी सतह पैदा होती हैं और वो एहसासात के इजहार के लिए अल्फाज के एहतमाम को ज़रूरी समझता है, जबकि शमीम आज़म का तख्लीकी मिजाज इस आराइश और ज़ेबाइश और वज़े एहतियात को खातिर में नहीं लाता, बल्कि उनका जहन मंजरनामे पर बिखरी हुई बज़ाहिर छोटी छोटी सच्चाइयों से एहसास की कायनात तक पहुँच जाता है। चुनांचे अक्सर व बेशतर खूबसूरत तरकीबों और अलामतों से इज्तनाब बरत कर भी वो आम मुशाहदे से फ़लसफियाना अमूद तक पहुँचने और मुद्दा बयान करने में कामयाब रहते हैं। ज़ेर नज़र किताब ख्वाब ख्वाब अंदेशे से शमीम आज़म की तख्लीक़ात के चंद नमूने हाजिर हैं जो उनकी शायरी पर मोहर सनद ज़ब्त करते हैं। बिलख़ुसूस एक नज़्म बगावत जो 50 साल पुरानी होने के बावजूद अपने मज़ाहमती लहजे और तेवर से आज भी तरोताज़ा है। मुलाज़ा फरमाइए। शहर में कितने चिरागों को ये हिद्दत दोगे, शहर में कितने चिरागों को ये हिद्दत दोगे, कब तलक रौनकें संगीनों के बल पर होंगी, कब तलक रौनकें संगीनों के बल पर होंगी, लोग बढ़ाएंगे हर कूचे में शहराहों पर, अभी तहरीकें बगावत की तो घर घर होंगी, अभी तहरीकें बगावत की तो घर घर होंगी। कैसे बिखरे हुए जज्बात समेटोगे भला, कितने बेबाक इरादों का बहाओगे लहू, कितनी महताब निगाहों से सबक ज़िया छीनोगे, कितनी महताब निगाहों से ज़िया छीनोगे, कितने होठों से तरन्नुम की सदा छीनोगे, कितने होठों से तरन्नुम की सदा छीनोगे। खून रोएगा फलक और ज़मीन नम होगी, ये भी मालूम है घर घर सफ़े मातम होगी, ये भी मालूम है घर घर सफ़े मातम होगी। लेकिन इस मातम में मजबूर ये हालात के बाद, देखिए ये पंचिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त है,
لیکن اس ماتم مجبوری حالات کے بعد سنگ و آہن سے ارادوں کو جنم لینا ہے. سنگ و آہن سے ارادوں کو جنم دینا ہے. غزل کے چند اشعار بھی پیش خدمت ہیں جو ان کی غزل گوئی کے غمات ہیں. دیکھیے کتنے سچے اشعار ہیں. وسوسوں کے سائے میں تاحیات چلتے ہیں. وسوسوں کے سائے میں تاحیات چلتے ہیں. خواب اور اندیشے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. خواب اور اندیشے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ شعر بھی دیکھیں. سمٹتی جا رہی ہے ساتھ اور جب تک کام سب پھیلے ہوئے ہیں. اور جب تک کام سب پھیلے ہوئے ہیں. یادیں شمیم آذر کا قیمتی اثاثہ ہیں جو ماضی کے جھروکوں سے در آتی ہیں اور مشام جاں کو معطر کر جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شہر تھا بسا ہوا خواب و خیال میں. ایک شہر تھا بسا ہوا خواب و خیال میں. گم ہو کے رہ گیا ہے کہیں ماہ و سال میں. گم ہو کے رہ گیا ہے کہیں ماہ و سال میں. گاؤں کی وہ ندی وہ درختوں کے سلسلے مبہم سے کچھ نپوش خیالوں کے جال میں. اور آذر کی شاعری میں رجائیت بھی ہے اور زندگی کو خوب سے خوبتر دیکھنے کی تمنا بھی. کہتے ہیں تیرگی کے جنگل میں کم نہیں ہے ایک جگنو. فرمائیے تیرگی کے جنگل میں کم نہیں ہے ایک جگنو. تم بس اپنے حصے کا ایک دیا جلا دینا. تم بس اپنے حصے کا ایک دیا جلا دینا. ان کے نزدیک ایک چراغ سے ہزارہ چراغ جلنے کی امید اور امکانات ہمیشہ روشن ہیں. ان کے نزدیک ایک چراغ سے ہزارہ چراغ جلنے کی امید اور امکانات ہمیشہ روشن ہیں. خلاصہ یہ کہ ایسے بے شمار اشعار ان کی نظمیات اور غزلیات میں موجود ہیں جو سراپا تغزل ہیں جن کا ذکر ایک مختصر مضمون میں ممکن نہیں. بہرکیف اختتامیہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ خواب خواب اندیشے دنیا شعر و ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے جس پر شمیم آذر مبارکباد کے مستحق ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں اور مبارکباد دیتے ہوئے انہیں یہی کہوں گا اللہ کرے زور قلم اور راشد بھائی. آپ میں سے جن لوگوں کو نہیں معلوم راشد حسین راشد صاحب کلیم عاجز صاحب مرحوم کے شاگرد. شن صاحب کے بارے میں مختصراً بیان کر دوں. سب جانتے ہیں ویسے کہ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں شاعری شروع کی اور اپنی بے انتہا ذہانت اور حالات کی وجہ سے شاعری کی طرف بہت بچپن میں ہی بہت سالوں کا سفر طے کر لیا. 12 سال کی عمر میں بانو رسالہ میں نظمیں چھپنا شروع ہوئیں اور میٹرک تک کئی رسالوں میں نظمیں چھپ چکی تھیں اور بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے رسالوں کی وجہ سے، ذاتی طور پہ نہیں. اور اگر کبھی ان کو دیکھ لیتے تو وہ یہ یقین نہیں کرتے کہ یہ جو شاعری ہے اتنی اچھی شاعری ہے جو رسالوں میں چھپتی ہے وہ اس چھوٹے سے بچے کی. بہرحال انہوں نے بھی ہجرت کی اور پہلے مشرقی پاکستان پھر مغربی پاکستان پھر کینیڈا اور اب بہت عرصے سے نصف صدی سے زیادہ سے آٹوا میں قیام ہے. 7 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں اور مزید بھی کام ہو رہا ہے. آپ کے کلام کا انگریزی اور فرینچ میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے. آپ کو حکومتی سطح پر کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے. بڑے بڑے نامور ادبی شخصیات نے ان کی شاعری کو سراہا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے. تو ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ولی عالم شاہین صاحب آٹوا سے تشریف لائیں خصوصاً اس پروگرام کے لیے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ سکندر ابوطاہر صاحب. میں اخبار عالم کینیڈا اور تمام ارکان اور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شمیم آذر صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے پہلی بار ڈھاکے میں دیکھا تھا اور انہوں نے اس وقت ظاہر ڈھاکے میں میری پہلی کتاب شائع ہوئی تھی 1967 میں، مگر یہ غالباً اس سے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے مجھے کسی مشاعرے میں ایک نظم پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کو
वो पूरा बंद, नज्म का बंद अंदाज था। और उन्होंने मुझे सुनाया भी। हम जहाँ थे कोई पत्थर का नगर हो जैसे वो गायब होगा। खैर, तो उनसे उसके बाद मॉन्ट्रियल में इनसे पहली मुलाकात हुई मेरी, और उसके बाद से एक दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा हो गया, हम मिलने जुलने लगे। शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, शमी माधव साहब के जज्बे के बारे में अभी बहुत सारी बातें हो गई और बहुत अच्छी बातें मालूम हुई। उनकी शायरी दिल की शायरी है, असर करती है, दिल पर बराह रास्त असर करती है। और जो उनके पेशे के हवाले से भी बहुत बातें की गई। मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ, और मैंने जो चंद जुमले लिखे हैं उसको एक उन्वान दे डाला है कि कर गए राख तो अब राख उड़ाते जाओ। तो ये इन्हीं का एक मिसरा है, कर गए राख तो अब राख उड़ाते जाओ। तो देखें, गोरखपुर की खाक पानी, गोरखपुर में इनकी पैदाइश है, जाए पैदाइश है, मौजूदा वतन है। और तो गोरखपुर की खाक पानी, हवा और आग के आमेज़े ने ढाका, कराची, मलेशिया, जज़ायर गैरुल हिंद और शुमाली अमेरिका के बेशतर नामालूम गोशों को अंदेशहाय दूर दराज की तलवार के साए तले मनव्वर करने के अमल में गर्दिश अय्याम के कितने असरात कबूल किए, इसका जायज़ा लेना आसान नहीं। हाफिज शिराजी ने कहा था कि नमी दहंद इजाज़त मेरा बस सैर सफ़र, नसीम खाक मसल्ला वाब रुकनाबाद। मुझे हाफिज शिराजी ने यही कहा कि मुझे यहाँ की खाक इजाज़त नहीं देगी कि मैं यहाँ से निकलूँ शिराज से, न यहाँ की हवा, न यहाँ रुकनाबाद का पानी। और कभी इरादा भी बांधा कि यहाँ से निकले तो दरिया की मौजों को देख के डर गए और घर वापस लौट आए। तो एक वो मुसाफरत थी हिजरत का, जो कि हाफिज शिराजी चाहते थे निकल नहीं पाते थे। वहाँ की खाक उनके कदमों को पकड़े रहती थी। हमारे यहाँ हमारे उर्दू में मिर्ज़ा गालिब और उससे पहले भी बहुत सारे शायरों ने सफ़र के इरादे से मसाफतें तय की। उनमें गालिब ने भी अपने पेंशन के मुकदमे के सिलसिले में दिल्ली से कलकत्ते का सफ़र किया, जिसमें पेंशन के मुकदमे में उन्हें नाकामी हासिल हुई और नाकाम लौट आए। लेकिन उनको भी कहीं और जाकर बसने का ख्याल नहीं आया। हमेशा ये कहते रहे कि लखनऊ आने का बास नहीं खुलता, यानी हवस सैर तमाशा से वो कम है, हवस सैर तमाशा से वो कम है हमको। अब अगर गालिब को ये भी एहसास सताता रहा कि हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खाएंगे क्या, तो गालिब को ये एहसास हमेशा सताता रहा। सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी तबदों की, ये तो एक पूरा अलग किस्सा है। अब हम शमी माजर साहब की तरफ आते हैं। तो शमी माजर ने बहुत जहांगर्दी की है और इनकी रुदात यकीनन दिलचस्प होगी। और इसके साथ ही इंसानी नफ्सियात के शीशा वाहन के एहसास से टकराने का लामुतनाही सिलसिला भी कम दिलावेज नहीं होगा। शमी माजर बासलाहियत, बुलंद हिम्मत, नेक नफस और इंसानियत का दर्द रखने वाले खुशमिजाज इंसान हैं, जिन खतरें कश्मकश के दौरान भी मांद नहीं पड़ती। हसास शख्स बाज़ औक़ात मफलूज हो जाता है, हसास शख्स बाज़ औक़ात मफलूज हो जाता है। शमी माजर अपने तजुर्बात और एहसासात की बू कलमनी से इस्तिफ़ादा करते नज़र आते हैं और अपनी रियासत से अपनी फितरी वदियत में इजाफा भी करते हैं। उनके यहाँ जहाँ हदबंदियाँ हैं वहीं शिद्दत की फरावानी भी है। जहाँ उफ़क़ी फैलाव के इम्कानात का फ़क़दान है
वहाँ उमूदी रुख उनकी सुरखरुई का सबब बन जाता है। तो ये उनकी, मैंने ये महसूस किया कि उनके यहाँ जहाँ कहीं ऐसा है कि उनके पास बहुत कुछ कहने को है और उसके गाना कम है, तो वो दूसरा रुख अख्तियार, उनकी शायरी दूसरा रुख अख्तियार कर लेती है, जो एक अच्छे शायर की पहचान भी है। उसके अपनी हदों का अंदाज़ा है और वो हदें कहाँ पर ख़त्म होती हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा, कहाँ रुकना है, ये बहुत बड़ी खासियत होती है सफ़र में कि कौन सी जगह है जहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए, अपना सफ़र ख़त्म करना चाहिए। शमी माज़र को इस हुनर से वाक़िफ़ है। तो ख़्वाब नदेशे जो उनका शेरी मजमूआ है, बड़ी हद तक उनकी शख्सियत की तौसीह भी है। शमी माज़र की शायरी में इस बात का बार बार तज़किरा हो चुका कि शायरी में पेशा वराना माहौल की भरपूर अक्कासी मिलती है। तालीम के दौरान, इससे कब्ल और बाद के मराहिल के मुख्तलिफ पड़ाव पर ठहराव और तनाव के अमन ने इसमें दिलकशी पैदा की है। तनाव अच्छी शेरगोई का जुज़्व लाज़िम है। वतन से उनकी मोहब्बत, वतन के दीगर गुम हालात का नौहा और मायूसी के मुज़रात में रजाइयत की झलकियाँ उनकी शख्सियत में कई शख्सियतों की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। उनकी शख्सियत में कई शख्सियतों की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। इन हालात में तसादुम का शायबा कुछ ज़्यादा ही उभर कर सामने आता है। जब एक शख्स के अंदर बहुत सारी शख्सियतें जमा हो जाएं तो उनमें आपस में तसादुम के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और शमी माज़र की शायरी को देखें तो उसमें वो शख्सियतों का टकराव, जगह जगह टकराव नज़र आता है। जो और शायर का काम जैसा होता है कि सवाल पैदा करना, और इनकी शायरी सवाल पैदा करने में कामयाब। उनके यहाँ रुबान की सरशायरी भी है और दिलगुजार हुज़्नी अनासिर की बालादस्ती, फिक्र-ओ-फन के इंतजार लिए उनकी शायरी के हक में सोने पर सुहागे का काम किया है। यूनिवर्सिटी के माहौल, वहाँ के शब रोज की गर्दिश के अहवाल, सिर्फ नाजुक समेत दोस्तों के साथ नशिस्त व बर्खास्त और फनकारी और बदमाराई के फनकाराना शेरी इजहार में बैन सतूर से एक महज़्ज़ब तरबियत याफ्ता ज़हन नमूदार होता है। बदमाराई के फनकाराना शेरी इजहार में बैन सतूर से एक महज़्ज़ब तरबियत याफ्ता ज़हन नमूदार होता है। राव के बारे में बहुत बातें हुई और कादिर साहब ने जो बातें की और राशिद साहब ने, साहब ने, राव एक तिब्बी तरबियत गाह के तौर पर ही नहीं, अपने पुरकशिश माहौल, दरो दीवार और नबातात के हवाले से भी मुजस्सम होकर सामने आता है। शमी माज़र ने डाव के इहाते में वाक़े यमयम के दरख्त को बतौर खास, यमयम का दरख्त अभी फैसल ने और इन लोगों ने इसका तज़किरा भी किया है। तो शमी माज़र ने डाव के इहाते में वाक़े यमयम के दरख्त को बतौर खास इस तरह जगह दी है कि वो एक शेरी अलामत बन गया है। यूं ही एक शब फरसुदा मखदूम, एक कोहना दरख्त के नीचे। ये कोहना दरख्त एक काबिल एतमाद राजदां और गमगुसार की हैसियत अख्तियार कर लेता है। नज़्म का माना यमयम के पेड़ के नीचे। और दूसरी एक नज़्म आगे चलिए तो उसमें भी यमयम का, और यमयम के नीचे बदस्तूर रंगों का तूफान है। वहाँ भी एक गवाही मिलती है। एक दरख्त है, शनासा दरख्त, मानूस, गमगुसार, और उसकी गवाही वहाँ मिलती है। और यमयम के नीचे बदस्तूर ख्वाबों रंगों का तूफान है। और फैसल ने भी इस टुकड़े को का हवाला दिया। वो सारे मंजर पुकारते हैं, झुकी सी वो शाख यमीन, और उसके साए में 7 बरसों की यादगारों के सारे मंजर पीछे। तो ये मिसरे
यम यम की गवाही का इजहार किया है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जिस माहौल की अक्कासी कर रहे हैं अपनी नज़मों में, अपनी शायरी में, वो एक जीती जागती सी हकीकत बनकर सामने आती है, चाहे वो दरख्त हो, इंसान हो, फिजा हो, वहाँ का माहौल हो, और उसके हवाले से जो ख्यालात उनके जहन में आते हैं सबकी अक्कासी यहाँ मिलती है। शमीमा आज़र के इम्तियाज़ात में ज़बान का खल्लाकाना इस्तेमाल, ये जो इम्तियाज़ात है हर शायर के इम्तियाज़ात होते हैं कि उनके बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि उनके यहाँ ज़बान का बड़ा खल्लाकाना इस्तेमाल है, सलासत है, अबलाग बहुत है उनके यहाँ, और ये शायरी पेचीदगी से मुबर्रा है, बगैर किसी रुकावट के दिल में उतर जाती है। और एक बात और देखने की है कि शमीम आज़र साहब ने किसी अदबी तहरीक या रुझान का सहारा नहीं लिया। उनके यहाँ किसी कोई उनका न किसी तहरीक का असर उनके यहाँ नज़र आता है, न किसी रुझान का। आम तौर से जिस ज़माने में जो ऐद हमारा रहा है, और शमीम आज़र साहब ने भी देखा होगा कि वो तर्क पसंद, जदीदियत, माबाद जदीदियत और बहुत सारी तरीके से पहले अलीगढ़ और क्या क्या तरीके सामने आई थी। इन्होंने बराह रास्त किसी तहरीक के से का असर कबूल नहीं किया है। इनकी फिक्र का मंबा आस पास की दुनिया, ज़ात और कायनात के बज़ाहिर इंसानी ज़िंदगी की आफाकी क़दरों की पासदारी और अपने मुताले की औस क़दर की अता है। ये है उनकी शायरी, जो कि जब मैंने देखा कि उनकी शायरी इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है, जो बहुत बड़ा मौजूद है ज़िंदगी का, दुनिया का, कायनात का और इंसान के एहसासात और फिक्री बताने का। एक शेर का हवाला काज़मी साहब ने भी दिया कि ये गाँव में ये शेर दर्ज है और शेर बहुत अच्छा है, मगर एक मैंने देखा कि ये शेर इन्होंने कॉन्फ्यूशियस के हवाले से दर्ज किया है। कॉन्फ्यूशियस जो चीनी मुफक्किर था, और वो उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी इन्होंने शमीम आज़र साहब ने उस किताब में दर्ज कर दिया है। वो ये है कि इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस इट इज़ बेटर टू लेट ए लाइट। कन्फ्यूशन। अब इनका शेर तीर जी के जंगल में जो उन्होंने पेश किया, जंगल में कम नहीं है तुम बस अपने हिस्से का एक दिया जला लेना। अब देखने की बात यह है कि कन्फ्यूशन जो 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में आज से अभी से पौने 2600 साल पहले पैदा हुआ था, 2500 साल से ज्यादा पहले पैदा हुआ था। आज भी जदीद दिखाई देता है कन्फ्यूशन, आज भी जदीद दिखाई देता है। हमारे उर्दू अदब के मशहूर और मकबूल शायर अहमद फराज ने इसी ख्याल को अपने मखसूस उसलूब में यूँ पेश किया है, शिकवे ज़ुल्मत शख्स से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जला। तो ये शेर बहुत मशहूर हुआ है, लेकिन इसका असल मंबा यही है जो कि कन्फ्यूशन का ये कौल है, और जो 2500 साल से ज़्यादा पुराना कौल है। और शमीम आज़र साहब ने हवाला उनकी अंग्रेज़ी कौल का दिया है, अंग्रेज़ी में तर्जुमा शुदा कौल। अब मगर इससे पीछे भी जाएं तो हमारे यहाँ उर्दू अदब में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक छोटी सी नज़्म मिलती है, जिसका ये है कि शाम होते ही एक बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी से बाहर ला के एक छोटा सा दिया सड़क के किनारे खड़े रहकर रोशन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये काम, ये जो बुढ़िया ने सड़क के किनारे ला के एक दिया रोशन किया है, उन झाड़ और फानूस से बर्दजा बेहतर है जिनकी रोशनी महलों के अंदर है। ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। तो ये हमारे यहाँ
आप देखें कि किस तरह ख्याल को हर शायर अपने अपने तौर पर ख्याल को पेश करता है। तो हमारे हाली साहब ने छोटी सी रंग का सहारा दिया, लेकिन बात हुई कि किस तरह से एक काम, एक छोटा सा दिया झाड़ और फानूस से किस तरह बेहतर हो जाता है, उसकी मुकम्मल मिसाल ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की छोटी नज़्म। तो अब दरअसल बात यही है कि अपनी बात अपने अंदाज में कहना अच्छी शायरी की एहसास है, और ये हर शायरी हर शायर के लिए ये बात कही जा सकती है कि अपनी बात कहो, अपने अंदाज में कहो, कम कहो, अच्छा कहो। शमीम आज़र ये हुनर जानते हैं। शमीम आज़र का इम्तियाजी वस्फ उनकी नज़में हो या गज़लें यकसा नुमाया रहता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी क़ादिरुल कलामी नज़्म हो या गज़ल दोनों में ज़ाहिर होती है। नसरी नज़मों का भी हवाला है। मैंने उनका नहीं किया कि नसरी नज़में तादाद में कम है, लेकिन ये कि उसमें भी नसरी नज़में जैसे कभी कहा भी गया कि नसरी नज़्म सिर्फ नस्ल मालूम होती है, तो वहाँ वो नज़्म अपनी शेरी हैसियत खो देती है। तो अब कुछ टुकड़े उनकी नज़मों से मैं कोट कर रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लगा कि ये एक खालिस शायराना अंदाज की चीज़ें हैं। बहुत ऐसे रिश्ते जो होते हैं न होने की मानी एक उम्र है। ये फितनत है, बहुत ऐसे रिश्ते जो होते हैं, लेकिन न होने की मानी एक उम्र मोहर नहीं रहती है। मुझे गुर आ गए, कभी जो सादगी पहचान थी मेरी, कहीं माजी की गहरी गहराइयों में मैं उसे दफना के आया हूँ। मेरे अंदर कोई जीता है, लेकिन जैसे लाश रखी हो, जैसे जिंदा लाश रखी हो। मेरी आँखों में जो मासूमियत थी उस जगह अब जुद मेरी बेचारगी के कुछ नहीं। कभी जो सादगी पहचान थी, कहीं माजी की गहरी गहराइयों में मैं उसे दफना के आया। आवाज मेरे अंदर कोई जीता है, लेकिन जैसे जिंदा लाश रखी हो। मेरी आंखों में जो मासूमियत थी उस जगह अब जुद मेरी बेचारगी के कुछ नहीं है। एक और ये एक यकसानियत का ये शेर, ये दो मिसरे देखें। वो मर्द था एक जिसने तेरी परस्तिशों की न कदर की कुछ। वो मर्द था एक जिसने तेरी परस्तिशों की न कदर की कुछ। वो एक औरत थी जिसने मेरे खलूस का मज़का उड़ाया। ये तो आज की तकरीब के दौरान जो किताब और साहिब किताब से मंसूब है, मेरे लिए मज़ीद कुछ कहना नामौजू होगा, क्योंकि हम शमीम आज़र से उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनने में मुंतज़िर हैं। आखिर में शमीम आज़र के गज़लों के चंद शेर हाज़रीन महफिल की नज़र हैं। जो शेर जो मुझे बहुत सारे शेर हैं, लेकिन मैंने जिन शेरों को अपने तौर पर देखा वो पेश कर रहा हूँ। मैं चाहता था पलट आऊँ इस सफ़र से अब, मैं चाहता था पलट आऊँ इस सफ़र से अब, पर इस सफ़र में पलटने की रस्म थी नहीं। पर इस सफ़र में पलटने की रस्म थी। मैं चाहता था पलट आऊँ इस सफ़र से अब, पर सफ़र में पलटने की रस्म थी ही नहीं। और एक शेर सुनिए। एतक़ाद ऐसा बिलकते हुए बच्चे के लिए ढूंढ ही लाया था सहराओं में पानी कोई। सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाने वाले इस तलबी की तरफ आसानी से उनका ध्यान जाएगा कि एतक़ाद ऐसा बिलकते हुए बच्चे के लिए ढूंढ ही लाया था सहराओं में पानी कोई। और एक और के मौसम के सर्द हाथ किसी बेवफा के थे। मौसम के सर्द हाथ किसी बेवफा के थे। सूखे हुए वो पेड़ तो
जख्मी हवा के थे। मौसम के सर्द हाथ किसी बेवफा के थे, सूखे हुए वो पेड़ को जख्मी हवा। सर्द हाथ किसी बेवफा के थे, सूखे हुए वो पेड़ को जख्मी हवा के थे। और हम मिले तर्क ताल्लुक के इरादे लेकर, हम मिले तर्क ताल्लुक के इरादे लेकर, कैसे दुख सौंप गए कुर्ब के लम्हे अब के, कैसे दुख सौंप गए कुर्ब के लम्हे अब के। और एक और शेर, कौन समझेगा मगर इस राज को अपने सिवा, कौन समझेगा मगर इस राज को अपने सिवा। हाथ भी वो आशना थे, वार भी पहला न था, हाथ भी वो आशना थे, वार भी पहला न था। कौन समझेगा मगर इस राज को, हाथ भी वो आशना थे, राज भी पहला न था। अब तेरे लिए तो हर एक से बिछड़ गए ए दोस्त, तेरे लिए तो हर एक से बिछड़ गए ए दोस्त। बई हमा तेरा लहजा शिकायती, बई हमा तेरा लहजा शिकायती। तेरे लिए तो हर एक से बिछड़ गए ए दोस्त, बई हमा तेरा लहजा शिकायती है। और एक और शेर, मेरे बाहर तो सबा का लफ्ज़ है, खुशबू भी है। मेरे बाहर तो सबा का लम्स है, खुशबू भी है। मुझ में आकर मेरे अंदर की घुटन देखेगा कौन, मुझ में आकर मेरे अंदर की घुटन देखेगा कौन। सबा के लम्स और खुशबू पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बकिया काम शमी मज़ जाने तो बेहद शुक्रिया आपका, आपकी तवज्जो का और आप सबका आबाद कलम का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कर सकूँ। शमी माधव साहब तो शमी माधव साहब को किताब की मुबारकबाद तो देता ही हूँ। मैंने पिछली भाषा भी लिखा है, इसका 2-4 लफ्ज़ किताब में शामिल है, लेकिन ये किताब बहुत खूब है। और अब मुझे ज़्यादा कहना भी नहीं है। वली आलम शाहीन साहब से दरख्वास्त है कि ये जो है जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि शमी माधव साहब की ये किताब मौजूद है, आप लोग उसको ख़रीद सकते हैं। और ये सारी जो रकम हासिल होगी ये TCF सिटीज़न फाउंडेशन, जो कि बच्चों के लिए पाकिस्तान के पसमानदा इलाक़ों में उनकी तालीम का इंतज़ाम और ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम के लिए काम कर रही है, ये सारा फंड इसके लिए जाएगा। किताबों के अलावा भी आप डोनेशन दे सकते हैं इस इदारे को, और जो लोग ये किताबें ख़रीदेंगे उनको मज़ीद तोहफ़तन दी गई किताब जो मुनीर सामी साहब ने फराहम की थी, उनमें से भी वो किताबें उनको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया और इरादा रखते हैं, वो पीछे जो टेबल लगा हुआ है उसके ऊपर वो किताबें दस्तयाब हैं। अब हमारी रिवायत ये है कि इन प्रोग्रामों में हम कुछ मुकालमे करते हैं, लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ था, इसलिए मुकम्मल मुकालमे की अभी गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक आध सवाल मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछूंगा। तो जब आपने शायरी का शौक़ शुरू हुआ और स्कूल में पहले नज़्म लिखी और उर्दू के उस्ताद थे रम्ज़ कश्मीरी साहब, तो उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की और आप
نے پھر محمد پور ٹاؤن ہال لائبریری میں جانا شروع کیا اور کتابیں پڑھنا شروع کی، تو وہاں زیادہ تر جو کتابیں تھیں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ افراد کی تھیں، تو اس کا آپ پر اتنا اثر کیوں نہیں ہوا؟ وہ ارتقائی سفر کا پہلا مرحلہ تھا جہاں سے ہم نے اپنی زندگی کی شعری زندگی کا سفر شروع کیا تھا، اور واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ وہاں زیادہ تر ترقی پسند شعراء کی تھی، اور لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا بچپن ہے، شاید بھی گواہی دیں گے، وہ ترقی پسند شاعری کا بہت بھرپور زمانہ تھا۔ 50 کی دہائی، 60 کی دہائی، اس سے پہلے 40 کی دہائی ہے نا، تو جو ہے وہ ہم نے بھی وہیں سے ان تمام کتابوں کو، ساحل لدھیانوی، مجاز لکھنوی، ان تمام لوگوں کو پڑھا۔ جیسا کہ شاید میں نے ذکر کیا تھا، وہ ایک مشاعرہ تھا وہاں محمد پور میں ہی ہوا تھا، اور اس میں شاہین بھائی اور اندلیب شادانی صاحب کی صدارت میں مشاعرہ تھا اس میں۔ تو لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ شاعری جو ہے وہ صرف نعرے بازی کا نام نہیں ہے، بلکہ شاعری بذات خود جو ہے ایک تحریک ہے جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کا اظہار آپ کرتے رہتے ہیں مختلف انداز میں، اور وہ مختلف اثرات ہوتے ہیں جو اس زمانے کے، اس عصر میں، اس ماحول میں جاری ہوتے ہیں، اسی کو آپ پھر اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ شاہین بھائی نے بھی کہا کہ مطلب میں نے پڑھنے میں مثلاً مثال کے طور پہ ایک زمانے میں میکسم گورکی کی جو دی مدر ہے، وہ میری بڑی مشہور کتاب میرے لیے بڑی اچھی کتاب تھی۔ تو مختلف اوقات میں آپ جیسے جیسے اپنی زندگی کا سفر کرتے ہیں، آپ کے ماحول کا اثر ہوتا ہے، آپ کے پڑھنے کا اثر ہوتا ہے، وہی چیزیں پھر آپ کے اندر سے نکلتی ہیں آپ کے اپنے انداز میں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے اتنی ساری ہجرتیں کی ہیں، میرے خیال میں کاؤنٹ بھی شاید اب نہیں ہے آپ کو، جس میں ملیشیا کا ایک دور رہا ہے، کافی طویل ہے وہ بھی، اور اس میں آپ کو ایسا ماحول بھی نہیں ملا جہاں مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے یا شاعری کی مجلسیں ہوتی تھیں، تو ایسے ماحول میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھتے تھے کہ آپ شاعری کرتے رہیں؟ ملیشیا کا میں نے تقریباً 16 سال گزارے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ 16 سال میں مشاعروں میں شرکت کا صرف اس وقت موقع ملا جب میں یا تو کینیڈا آیا یا پاکستان گیا، کیونکہ وہاں تو اردو شاعری، تو بس یہ تھا کہ میں شعر لکھتا تھا اور رکھ دیتا تھا، یہ پڑھنے کی نوبت بھی بہت کم آتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال شاعری، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی فطرت کا ایک حصہ بن جاتی ہے، اور آپ کی عادتیں بدل سکتی ہیں لیکن فطرت نہیں بدل، یہ صحیح کہا۔ تو شاعری جو ہے وہ جاری ہی رہی، میرا کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں نے شعر نہیں کہا، لیکن شاعری کا میرا یہ ہے کہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جب شعر ہونے کے، جب شعر کہیں آپ کے ذہن میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ میری ارادی شاعری جو ہے وہ کہ میں نے کسی موضوع پہ نظم لکھنے کی کوشش کی اوکے، ورنہ جو زیادہ تر میری شاعری جو ہے وہ بس میرے ذہن میں مطلب جو اشعار آتے رہے میں ان کو لکھتا رہا، لکھ کے ایک جگہ رکھتا رہا، اور بہت وقت لگ گیا۔ میرے بہت سارے بزرگوں نے، دوستوں نے، سب لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی تم اپنی کتاب چھپاؤ، مگر یہ وقت آ ہی نہیں پا رہا تھا میری زندگی میں۔ میری پیشہ ورانہ مصروفیات اتنی زیادہ تھیں، ENT سرجری وغیرہ کی، پھر آپ جب اپنے ملک سے نکل کے ایک دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے اپنی حیثیت منوانے کے لیے، تو وہ میں ہمیشہ سوچتا رہا۔ پھر یہ جو میرے اشعار ہیں جو ابھی پڑھے بھی گئے، کہ مثال کے طور پہ ایک وقت یہ آیا کہ واقعی سمٹتی جا رہی ہے ساتھ عمر، اب تک کام سب پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سوچتے رہے۔ ایک میرا شعر ہے کہ میں اس وقت اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ زندگی جب کبھی فرصت دے گی، زندگی جب کبھی فرصت دے گی، ہم بھی سوچیں گے کبھی اپنے لیے، کہ زندگی جب کبھی فرصت دے گی ہم بھی سوچیں گے کبھی اپنے لیے۔ تو بس یہی اسی انتظار میں رہے کہ یہاں جب میں یہاں آیا، میری شاہین بھائی سے تقریباً
30-40 سال کے بعد مونٹریال کے ایک مشاعرے میں ملاقات ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیونکہ شاہین بھائی کو میں شاہین غازی پوری کے نام سے جانتا تھا، یہاں ولی اعظم شاہین یہ بالکل. تو پھر جب میں نے دیکھا شاہین بھائی تو میں نے جو ہے وہ اپنی یادداشت کو کریدنا شروع کیا، اور ان کے 2 اشعار جو شاہین بھائی نے بھی پڑھے، وہی کیا اپنی آواز ہی ٹکرا کے پلٹ آتی تھی، ہم جہاں رہتے ہو پتھر کا نگر ہو جیسے. تو میں نے جو ہے 2 اشعار پڑھے اور شاہین صاحب بھائی سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہی شعر ہیں نا؟ شاہین نے کہا جی. بس پھر شاہین بھائی نے بھی بہت زیادہ مجھے وہ اصرار کیا کہ بھائی تم اپنی چیزیں کرو یہ. اچھا، اب جب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا تو تقریباً جو ہے میرے 400-500 صفحات بن رہے تھے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا شامل کروں اور کیا نہ کروں. یہ ہر میرا خیال ہے جب بھی آپ اپنا ہاں سبھی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اور پھر شاہین بھائی نے ایک اور مشورہ دیا، کہنے لگے کہ کتاب 160-165 صفحے سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. تو میں نے یہ بھی تو اس میں بھی شاہین بھائی نے بہت میری مدد کی کہ بھائی کیا رکھنا ہے کیا. یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو یہاں بلائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ اپنا کلام بھی سنائیں گے اور جو بات کرنا ہوگا. ابھی سوال جنید کرنا چاہتے ہیں آپ سے. میں سوال کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک شاعر تھے بہت استاد قسم کے نا، تو ان کے ایک شاگرد آتے ہیں ان کے پاس ہر مہینے 2 مہینے بعد، اور ان سے ایک غزل لکھوا کے لے جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا بہت عرصے تک. ایک دفعہ وہ آئے اور کہنے لگے آج 2 غزلیں لکھ دیں. تو استاد نے پوچھا 2 کیوں؟ کہنے لگے ایک میرے لیے اور ایک میرے شاگرد کے لیے. تو آپ کیونکہ ماشاءاللہ استاد ہیں ڈاکٹر کے حوالے سے، تو کبھی یہ شاگردی اور استادی کا کوئی تعلق شاعری کے حوالے سے بھی رہا کسی سے؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں رہا، لیکن یہ فرمائشیں مجھ سے بھی ہوتی رہی کہ غزل لکھ دیجیے میرے لیے. تو وہ میں نہیں کر سکتا. جی میں وہ آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو خاصا استادانہ مطلب ہے کہ وہ ہے لیول، تو اس حوالے سے. اور ایک سوال اور کہ شاعری میں ایک بڑی بحث ہے، مطلب یہ سوال اکثر لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ آپ آمد کے قائل ہیں یا آورد کے؟ شاعری کس اس حوالے سے آپ کی زیادہ وہ ہے؟ بے ساختگی کا. بے ساختگی. بہت شکریہ. فیصل کو سوال پوچھنا ہے؟ تو پھر میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر شمی معذر صاحب کو کہ تشریف لائیں اور جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں، اور اپنا جو بھی کلام سنانا چاہتے ہیں وہ سامعین کو سنائیں. سب سے پہلے تو میں اپنے ارباب قلم کے ان دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جن کی اصرار پہ اول تو میرے لیے کتاب شائع کرنے کا مرحلہ اتنے برس لگ گئے اس میں. پھر یہ جب میں فیصل وغیرہ، یہ اسکندر بھائی، یہ سب لوگ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی کتاب کی رونمائی کریں، تو اس میں بھی تقریباً میرے خیال سے 1 سال لگ گیا ہے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. لیکن میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کوئی رونمائی کی ضرورت ہے، لیکن ان لوگوں کے اصرار پہ فیصل، سکندر صاحب، جنید اور قاضی صاحب، قاضی صاحب، ان سب لوگوں نے اپنے جو ہے باقاعدہ اس محفل کے انعقاد کو ممکن بنایا. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. شاہین بھائی سے میرا رشتہ اور تعلق جو ہے اب آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے، اور ان کی محبت ہے شاہین بھائی کی کہ جب میں نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ آئیے تو انہوں نے بغیر کوئی دوسرا سوال کیے انہوں نے کہا کہ ہاں میں آؤں گا، اور پھر شاہین بھائی نے آج اسے ممکن بھی بنا دیا، یہاں موجود ہیں. اور آپ کا میں بےحد ممنون ہوں شاہین بھائی کہ آپ نے جو ہے اتنی وہاں سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ آئے. خاص طور پہ شاہین بھائی بھی اور روشن آپا بھی، جو ہماری روشن آپا بھی ہیں اور روشن بھابھی بھی ہیں، تو انہوں نے بھی بہرحال وہ آئیں، مجھے بڑی خوشی ہے. اور میں نے دیکھتے ہی کہا کہ بھابھی آپ نے مان رکھا ہمارا، حالانکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی لیکن پھر بھی بہرحال. تو ایک تو یہ باتیں ہیں. پھر دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ اور ان سب لوگوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ اس محفل میں آئے، تمام سامعین اور تمام لوگ جو ہے.
اور ادبی محفل میں شرکت بڑا خشک معاملہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ سب کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اب میرے اکثر اشعار آپ سن چکے ہیں، کچھ تھوڑی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی ایک دو شعر میں بلکہ تازہ ہی بتاتا ہوں جو اسی ہجرت کا ہے، اور وہ ہے کہ راستے الجھتے ہیں آج بھی مسافر سے، راستے الجھتے ہیں آج بھی مسافر سے، پوچھتے ہیں تم کب تک یوں پھرو گے آوارہ۔ راستے الجھتے ہیں آج بھی مسافر سے، پوچھتے ہیں تم کب تک یوں پھرو گے آوارہ۔ اجنبی سی دنیا کے ناتمام رستوں پر، اجنبی سی دنیا کے ناتمام رستوں پر خود کو کھو دیا آذر اور تم نے کیا پایا، خود کو کھو دیا آذر اور تم نے کیا پایا۔ کچھ متفرق اشعار میں عرض کرتا ہوں کہ سنیے کہ میری رگوں میں اسی خون کی حرارت ہے، میری رگوں میں اسی خون کی حرارت ہے کہ جس کے آبا نے سر دے دیا سر جھکایا، کہ جس کے آبا نے سر دے دیا سر جھکایا، اور تمہیں وہ لذت درد آشنائی کیا معلوم، تمہیں وہ لذت درد آشنائی کیا معلوم کہ تم نے زخم لگایا ہے زخم کھایا نہیں، کہ تم نے زخم لگایا ہے تم نے زخم کھایا نہیں۔ زمین سے وفاداری جو ہے وہ جب میں پاکستان سے نکل رہا تھا تو اس وقت کے کچھ اشعار سنے کہ زمین سے کی تھیں کبھی بے وفائیاں میں نے، زمین سے کی تھی کبھی بے وفائیاں میں نے، سو عذاب میں سہتا ہوں بے زمینی کے، سو عذاب میں سہتا ہوں بے زمینی کے، جو زخم تیرے نہ تھے وہ تو بھر دیے تو نے، جو زخم تیرے نہ تھے وہ تو بھر دیے تو نے، مگر وہ زخم جو ہیں تیری ہم نشینی کے، مگر وہ زخم جو ہیں تیری ہم نشینی کے۔ اور سنے کہ ہزار لہجے میں تیرے ہے اعتماد کی دھوپ، ہزار لہجے میں تیرے ہے اعتماد کی دھوپ، مگر یہ سائے سے آنکھوں میں بے یقینی کے، مگر یہ سائے سے آنکھوں میں بے یقینی کے۔ اور کچھ دو چار غزلیں اگر آپ تو بولنا ہو تو سناؤں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ مجھے مشاعروں میں بہت کم اتفاق ہوتا ہے مجھے مشاعروں میں جانے کا، میری پوری زندگی میں وہ وقت بہت کم ہی مل پایا۔ تو چلیے پہلے دو چار اشعار سنیے کہ ہمیں ملال تھا لیکن تیرے بچھڑنے تک، ہمیں ملال تھا لیکن تیرے بچھڑنے تک، سنبھالتے رہے ہر چیز گھر اجڑنے تک، سنبھالتے رہے ہر چیز گھر اجڑنے تک۔ عجب غرور تھا دل کو تیری رفاقت کا، عجب غرور تھا دل کو تیری رفاقت کا، یقین ہی نہیں آیا تیرے بچھڑنے تک، یقین ہی نہیں آیا تیرے بچھڑنے تک۔ اور میرے قبیلے میں پسپائی کا رواج نہیں، سو قتل ہونا ہے مجھ کو قدم اکھڑنے تک، میرے قبیلے میں پسپائی کا رواج نہیں، سو قتل ہونا ہے مجھ کو قدم اکھڑنے تک۔ اور یہ سانحہ تو اچانک نہیں ہوا آذر، یہ سانحہ تو اچانک نہیں ہوا آذر، بہت اشارے تھے حالات کے بگڑنے تک، بہت اشارے تھے حالات کے بگڑنے تک۔ کچھ اشعار لوگوں نے فیصل اور انور بھائی نے بھی سنا ہے کہ ایک شہر تھا بسا ہوا خواب و خیال میں، ایک شہر تھا بسا ہوا خواب و خیال میں، گم ہو کے رہ گیا ہے کہیں ماہ و سال میں، گم ہو کے رہ گیا ہے کہیں ماہ و سال میں، گاؤں کی وہ ندی وہ درختوں کے سلسلے، مبہم سے کچھ نقوش خیالوں کے جال میں، جی چاہتا نہیں کہ طبیعت سنبھل سکے، جی چاہتا نہیں کہ طبیعت سنبھل سکے، کچھ ایسی لذتیں سی ہیں دل کے ملال میں، کچھ ایسی لذتیں سی ہیں دل کے ملال میں۔ اور ہے کہ جس نے دیے ہیں زخم وہی پوچھتا بھی ہے، جس نے دیے ہیں زخم وہی پوچھتا بھی ہے، باقی ہے کتنا وقت ابھی اندمال میں، جس نے دیے ہیں زخم وہی پوچھتا بھی ہے، باقی ہے کتنا وقت ابھی اندمال میں۔ اور الزام کیسے دوں
میں کسی اور کو بھلا، الزام کیسے دوں میں کسی اور کو بھلا، میں جب کہ خود شریک ہوں اپنے زوال میں، میں جب کہ خود شریک ہوں اپنے زوال میں، الزام کیسے دوں میں کسی اور کو بھلا، میں جب کہ خود شریک ہوں اپنے زوال میں، اور اس مسئلوں کے شہر میں ہر شے تھی حل طلب، اس مسئلوں کے شہر میں ہر شے تھی حل طلب، میں خود بھی ایک سوال تھا شہر سوال میں، اور کردار سب وہی ہیں، اداکار مختلف، کردار سب وہی ہیں، اداکار مختلف، قوموں کی داستان عروج و زوال میں، قوموں کی داستان عروج و زوال میں، قوموں کی داستان عروج و زوال میں بھائی نے تو اسی غزل کے 2-3 اور سنیے اشعار کہ ایک شعر ہے کہ میں جس کے واسطے رسن و دار تک گیا، میں جس کے واسطے رسن و دار تک گیا، تو نے وہ حرف حق سر منبر نہیں کہا، میں جس کے واسطے رسن و دار تک گیا، تو نے وہ حرف حق سر منبر نہیں کہا، اور ہم نے، یہ پاکستان کے بارے میں ہی ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تارے اگا لیے، ہم نے اسی زمین سے تارے اگا لیے، ہم نے تو اس زمین کو بنجر نہیں کہا، ہم نے تو اس زمین کو بنجر نہیں کہا، اور میں میری سرزمین میرا فن اور میرے لوگ جو کچھ کہا ہے زیست سے ہٹ کر نہیں کہا، جو کچھ کہا ہے زیست سے ہٹ کر نہیں کہا۔ ایک غزل کے اشعار ہے کہ حوصلہ ہو تو کسی جبر سے ڈرنا کب ہے، حوصلہ ہو تو کسی جبر سے ڈرنا کب ہے، اب کے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ مرنا کب ہے، حوصلہ ہو تو کسی جبر سے ڈرنا کب ہے، اب کے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ مرنا کب ہے، اور تم نے پوچھا ہے مگر کیسے بتاؤں تم کو، تم نے پوچھا ہے مگر کیسے بتاؤں تم کو، کون سی رت میں بکھرنا ہے سنورنا، کون سی رت میں بکھرنا ہے سنورنا کب ہے، اور کون مرتا ہے بھلا کھو کے کسی کو لیکن، کون مرتا ہے بھلا کھو کے کسی کو لیکن، یہ تو بتلاؤ کہ اس زخم کو بھرنا کب ہے، یہ تو بتلاؤ کہ اس زخم کو بھرنا کب ہے۔ اور ایک غالب کا جو شعر ہے مشہور، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، میں نے اسے اس طرح باندھا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں عہد وفا پاس وفا، ہم کو معلوم نہیں عہد وفا پاس وفا، تیرے رستے میں بتا جہاں سے گزرنا کب ہے، ہم کو معلوم نہیں عہد وفا پاس وفا، تیرے رستے میں بتا جہاں سے گزرنا کب ہے، اور اپنی قسمت ہے ہمہ وقت سفر میں رہنا، اپنی قسمت ہے ہمہ وقت سفر میں رہنا، اپنی فطرت میں کسی در پہ ٹھہرنا کب ہے، موج حالات سے پہم یہ الجھتی ہوئی زیست، موج حالات سے پہم یہ الجھتی ہوئی زیست، پوچھتی ہے کہ تلا تم سے ابھرنا کب ہے، پوچھتی ہے کہ تلا تم سے ابھرنا کب ہے، حسن محتاط سے پھر عشق یہ پوچھے آزر، دل کی بے مہر زمینوں پہ اترنا کب ہے۔ اور ایک آخری غزل میں سناتا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو زیادہ پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا، تو سنیے کہ شب بھر لیے آتی رہی پیغام صبا کیا، شب بھر لیے آتی رہی پیغام صبا کیا، کچھ کہتے تھے بجتے ہوئے در تم نے سنا کیا، کچھ کہتے تھے بجتے ہوئے در تم نے سنا کیا، جس خواب کی خواہش میں گنوا دی گئی آنکھیں، سنیے کہ جس خواب کی خواہش میں گنوا دی گئی آنکھیں، اس خواب کا حاصل ہوا وحشت کے سوا کیا، جس خواب کی خواہش میں گنوا دی گئی آنکھیں، اس خواب کا حاصل ہوا وحشت کے سوا کیا، اور اندیشہ فردا کبھی اندیشہ امروز، اندیشہ فردا کبھی اندیشہ امروز، اے وسعت دنیا تجھے پاکے بھی ملا کیا، اے وسعت دنیا تجھے پاکے بھی ملا کیا۔ اور سنیے کہ پڑھیے بھی تو کیا آبا و اجداد کے قصے، پڑھیے بھی تو کیا آبا و اجداد کے قصے، تاریخ کے صفحے ہیں اذیت کے سوا کیا، پڑھیے بھی تو کیا آبا و اجداد کے قصے، تاریخ کے صفحے ہیں اذیت کے سوا کیا،
اور کچھ اشک ندامت ہیں کچھ اجڑے ہوئے دن رات، کچھ اشک ندامت ہیں کچھ اجڑے ہوئے دن رات، اور اس کے سوا آپ تیرے مجرم کی سزا کیا، اور اس کے سوا آپ تیرے مجرم کی سزا کیا۔ اور سنیے کہ پا بھی نہ سکے تجھ کو فلک سے بھی گئے ہم، پا بھی نہ سکے تجھ کو فلک سے بھی گئے ہم، اے ارض مقدس تجھے اپنا کے ملا کیا، اے ارض مقدس تجھے اپنا کے ملا کیا۔ اور ہے کہ اب وقت ہے رخصت کا چلو خیر سے گھر کو، اے چارہ گرو چھوڑو دوا کیا ہے دعا کیا، اے چارہ گرو چھوڑو دوا کیا ہے دعا کیا ہے نا۔ اور اس شخص سے مانگو نہ رفاقت کی ضمانت، اس شخص سے مانگو نہ رفاقت کی ضمانت، آذر ہے اگر عشق تو پھر شرط وفا کیا، آذر ہے اگر عشق تو پھر شرط وفا کیا۔ اور میں تہہ دل سے تمام سامعین، تمام حاضرین، سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے میرے بارے میں وہ باتیں کہیں جو پتہ نہیں مجھ میں ہے بھی کہ نہیں لیکن بہرحال یہ میری شاعری پہ بہت اچھا تبصرہ تھا، میں بہت مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا۔ جی جی السلام علیکم، میں شمیم بھائی کے کلاس فیلو آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے بڑے بھائی تھے۔ میں شمیم بھائی کو تقریباً 40-45 سال سے جانتا ہوں، بہت اپنے بچپنے کی عمر میں تھا، اور ایک شعر اس وقت سے میرے ذہن میں تھا کہ ساتھ مٹی آ رہی ہے اور کام ہے پھیلے ہوئے ہیں۔ صرف شمیم بھائی ایک سوال ہے جو کہ ابھی ذہن میں کہ یہ آذر کا تخلص کہاں سے رکھا، بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ سمندری کا کام مطلب کہ، اور یہ آذر تو حضرت ابراہیم کی یاد آ جاتی، تو بس یہ میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ آذر کہاں سے پہنچا ہے۔ سوال کرنے میں بہت دیر کرتی 50 سال ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، دیر میں تو کئی فٹ ٹوٹ گئے ہوں گے۔ لوگ تو پوجیں گے خود میرے تراشیدہ خدا، لوگ تو پوجیں گے خود میرے تراشیدہ خدا، کون ہے آذر خدائے فکر و فن دیکھے گا۔ خواتین حضرات بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور ولی عالم شاہین صاحب آپ کا۔ آپ جن لوگوں کو تصویریں کھنچوانی وہ ضرور کھنچوا لیں۔ اور